کے جنت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ ہے سرکار کے یعنی وہ جو ہے کافروں پر سخت ہے، اشداء بہت سخت ہے، اور رحماء بینہم، اور جو ایمان والے مطلب آپس میں ملتے ہیں، جو آپس میں سب ایمان والے ہیں تو آپس میں رحم دل ہے، یعنی سخت کس پر ہے؟ کافروں پر سخت ہے۔ تو ایمان اہل حق جو ہے ایمان والے وہ ہمیشہ کافروں پر سخت رہے، اور جو اگر ایمان میں کچھ کمزوری آ جائے تو سختی میں بھی کمزوری آ جاتی ہے۔ اگر ایمان سخت ہوگا سخت نہیں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہم یاد منا رہے ہیں، جو داماد رسول ہیں، جو فاتح خیبر، جو حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں، یہ وہ علی ہے جن کے لیے جنت سے سیب آیا ہے، انار آیا ہے۔ یہ وہ علی ہے جن کو نبی کریم نے اپنا داماد منتخب فرما لیا۔ یہ وہ علی ہیں جن کی تعریف قرآن مقدس میں کی جا رہی ہے۔ یہ وہ علی ہیں جس کی تعریف حدیث رسول میں کی جا رہی ہے۔ یہ وہ علی ہیں جن کی شان و عظمت کا اتنا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی، اور جن کو یہ مقام و مرتبہ مل گیا کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو مقام جناب جو ہے ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ کے درمیان تھا، وہی مقام جو ہے تمہارا میرے درمیان میرے قریب میں ہے، لیکن ایسا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عزیزان ملت گرامی، ذرا آپ غور فرمائیے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کے تعلق سے جو ہے یہ جشن پاک کا انعقاد و اہتمام ہوا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت پاک ہوئی تو کس شان سے اور کہاں ہوئی؟ آپ نے علماء سے سنا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے، چوتھا چکر ہے، درد ذہ کے اندر کافی درد ذہ کا معاملہ بڑھتا ہے، تکلیف بڑھتی ہے، دعا کرتی ہے مولا غیب سے انتظام فرما۔ ایسے موقع پر خانہ کعبہ کا طواف کا معاملہ حضرت علی کی ولادت بالکل قریب، خانہ کعبہ کی دیوار شک ہو جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، آپ کی والدہ محترمہ اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا، کہیں نہیں پاتے، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے وہاں بھی نہیں۔ لوگوں نے تو یہ دیکھا خانہ کعبہ میں داخل ہوئی آپ کی والدہ محترمہ، لیکن جب دیکھا گیا تو خانہ کعبہ میں بھی موجود نہیں۔ پریشان ہو گئے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور ایک دن نہیں، ایک دو گھنٹے نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک آپ کی والدہ محترمہ جو ہے جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تو کسی کو نظر نہیں آئی۔ سرکار نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محفوظ مقام پر ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ 3 دن کے بعد آپ کی والدہ محترمہ باہر آئی، حضرت علی گود میں، حضرت علی گود میں ہیں۔ ان کی والدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ نے حضرت علی کو ابو طالب کے ہاتھوں میں دیا،
انہوں نے لیا، دیکھا چہرہ نورانی ہے، بچہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ پریشان ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں لے کر کے پہنچ گئے، گھبراتے ہوئے کہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، سب کچھ جو ٹھیک لگ رہا لیکن آنکھیں بند ہیں، میں سمجھ رہا ہوں۔ یعنی وہ گھبرا گئے کہ کہیں میرا بچہ نابینا تو نہیں ہے، آنکھیں کیوں بند ہیں؟ ایسے موقع پر اگر کوئی کمی محسوس ہو لوگ گھبرا جاتے ہیں، یہی عالم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو۔ سرکار نے جب اپنے دست کرم میں حضرت علی کو لیا تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دی، حضرت علی نے آنکھیں کھول دی، سرکار کا دیدار کر رہے، ٹکٹکی باندھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے جمال جہاں آرا کا دیدار کر رہے۔ یہ وقت گزر گیا، اس کے بعد جو ہے جوانی کا عالم ہے، سیدنا علی مرتضیٰ سرکار کی بارگاہ میں ہے، ابھی ارشاد فرماتے ہیں اے علی جب تمہاری ولادت ہوئی تھی تو تم نے آنکھیں کیوں بند رکھی تھی؟ آنکھیں کیوں بند رکھی تھی؟ بھئی آنکھیں تو پہلے ہی کھول دینی چاہیے، لیکن آنکھیں کیوں بند رکھی؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے آنکھیں اس لیے بند رکھی تھی کہ میرا یہ خیال تھا کہ میں دنیا میں آنے کے بعد آنکھیں کھولوں تو سب سے پہلے اس کی زیارت کروں جس کے صدقے میں رب نے اس دنیا کو بنایا ہے، یعنی مصطفیٰ کے جمال جہاں آرا کا دیدار کروں، اس لیے میں نے آنکھیں بند رکھی تھی۔ اور یا رسول اللہ جب آپ کے دستے مبارک میں مجھے دیا گیا تو میں نے آنکھیں کھول دیا اور آپ کے جمال جہاں آرا کا دیدار۔ وہ حضرت علی کی ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا، ساری کائنات کے مالک و مختار کے جمال جہاں آرا کا دیدار کیا، تو پھر ان کی نگاہوں میں یہ دنیا کیسے بچ سکتی تھی؟ جن کی نگاہوں میں مصطفیٰ کا جمال بچ گیا ہو، جن کی نگاہوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ زیبا سما گیا ہو، پھر انہیں جو ہے دنیا کی کیا حیثیت، ان کی نگاہ میں دنیا کی کیا فکر؟ اسی لیے تو جو ہے وہ سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے تھے وہ اللہ و رسول کی ذات ہے، اور اس کی تصدیق حدیث رسول سے ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت گرامی، وہ مولا علی ہے جنہوں نے بچپن کے عالم میں اسلام کو قبول کیا تھا، کم و بیش 10 سال کی عمر تھی حضرت علی جب اسلام میں داخل ہوئے تھے، یعنی بچپن کے عالم میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے وہ حضرت علی کی ذات گرامی ہے۔ جیسے جو ہے تفصیل ملتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے جوانوں میں کس نے اسلام کو قبول کیا، بچوں میں کس نے کیا، عورتوں میں کس نے کیا، غلاموں میں کس نے کیا، تو اس طریقے سے اگر تفصیل میں جائیں تو بچوں میں جس نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے وہ حضرت مولا علی کی ذات، وہ حضرت علی ہیں جن کی آج ہم یاد منا رہے ہیں، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو میرے دوستو، حضرت مولا علی کی یاد مناؤ، ان کا تذکرہ کرو، ان کا ذکر کرو، ان کا چرچا کرو، ان سے محبت کا دم بھرو، لیکن قول علی پر عمل بھی کرو، قول علی پر عمل بھی کرو کہ حضرت علی کا قول کس کے بارے میں کیا ہے، حضرت علی نے کس کے بارے میں کیا فرمایا، حضرت علی کا عقیدہ نبی کے بارے میں کیا ہے، حضرت علی کا عقیدہ صدیق اکبر کے بارے میں کیا ہے، حضرت علی کا قول فاروق اعظم کے بارے میں کیا ہے، حضرت علی کا قول صحابہ کے بارے میں کیا ہے، حضرت علی کے قول پر بھی عمل کرو تب سچے ماننے والے ہوں گے۔ صرف جو ہے زبان سے دعویٰ کرنے سے کوئی ماننے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ زندگی کا طرز عمل بتاتا ہے کہ یہ ماننے والا ہے کہ نہیں، زندگی کا طرز عمل بتاتا ہے۔ عزیزان ملت گرامی، ہم دعویٰ کریں قول نہ مانے، مخالفت کریں، ہم کہیں کہ ہم جو ہے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ نے کہا جو ہے یہ کام کر دیجئے، ہم نہیں کر رہے ہیں، کہیں گے کیسے محبت کا دعویٰ کرنے والے آپ ہیں، محبت کا دعویٰ ہے تو آپ ہماری بات بھی تو مانیے، اگر جو ہے عقیدت کا دعویٰ ہے بات بھی مانیے۔ عزیزان ملت گرامی، مولا علی سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے قول کو ہم مانیں، ان کے طرز زندگی کو دیکھیں، ان کے طریقہ کو دیکھیں، ان کی صبح دیکھیں، ان کی شام دیکھیں، صحابہ کے درمیان ان کے طریقے کو دیکھیں، ان کے صحابہ کے درمیان کے تعلقات کو دیکھیں، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے مابین کیا تعلقات تھے اسے بھی دیکھیں، تو اس انداز میں جس کو حضرت علی نے مان لیا، حضرت علی کا ماننے والا ان کی شان میں گستاخی کرے تو یہ مولا علی کا ماننے والا
یہ مولا علی کا ماننے والا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے جو محاذرات بھی مولا علی کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، میری سب اس میں گزارش ہے کہ وہ مولا علی کے قول کو مانے اور اس طرز پر آ جائے کہ ان کا کیا کردار تھا صحابہ کے تعلق سے، ان کا کیا طریقہ تھا صحابہ کے تعلق سے، ان کی الفت و محبت کا کیا معاملہ تھا صحابہ کے درمیان سے. اس لیے کہ میرے دوستو یہ وہ صحابہ کا گروہ ہے جن کے اختلاف مسائل میں اگر ہو تو اس کی بنیاد پر کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی صحابی کے سامنے گستاخی کر سکے. اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو میرے کسی بھی صحابہ کو برا کہے، میرے کسی بھی صحابہ کے سامنے گستاخی کرتا ہے، انہیں برا کہتا ہے، اس پر لعنت ہوتی ہے. اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اس پر لعنت ہے، تمام مومنین کی بھی اس پر. حضرت علی رضی اللہ تعالی جب آپ